اعمال صالحہ پر زور دیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر پر زور دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک وقت آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس میں ہم سب اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اس وقت ہمیں افسوس ہوگا جو وقت دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزری ہو، اللہ کی ذکر کے بغیر گزرا ہو، جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی عمل کر کے اللہ کو راضی نہ کیا ہو، اس وقت پر افسوس ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اور تو اور جنت میں جانے والا جنتی بھی حسرت کرے گا، افسوس کرے گا۔ پوچھے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس بات پہ؟ وہ تو جنت میں پہنچ چکے ہیں، انہوں نے خوبصورت مقام کو پا لیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو پا لیا ہے، وہ پھر کس چیز پر افسوس اور ندامت کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں پہنچ کر بھی دنیا کے اس وقت پر افسوس کرے گا جو وقت ضائع گیا، جو وقت عبث گزرا، جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرا، اس پر یہ جنتی افسوس کرے گا کاش میں اس وقت میں بھی کوئی نہ کوئی عمل کر لیتا، آج جنت میں بھی مجھے سب سے بڑھ کر بالا خانے ملتے، اونچا مقام ملتا، کاش وہ وقت ضائع کیا ہوتا۔ اور جن کا وقت ضائع چلا گیا ہے یا ضائع ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا حسرت، ان کا افسوس، ان کی ندامت اپنے عروج پر ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر انسان کے پاس خواہ غریب ہے یا مسکین ہے، خواہ وہ رعایا ہے یا بادشاہ ہے، خواہ وہ وزیر ہے یا مشیر ہے، کوئی بھی ہے، سب کے سب اس وقت پر افسوس کرے گا جس کو اللہ نے یہ قیمتی دولت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ دیکھیے اللہ پاک، ہم جب قسم آپس میں کھاتے ہیں تو مخاطب کو کسی چیز پر اطمینان دلانے کے لیے کہ بھئی یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، ہم اللہ کی ذات کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے قسمیں ہیں وہ سب عبث ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی بیٹی کی قسم کھا لو، اپنی باپ کی قسم کھا لو، اپنی ماں کی قسم کھا لو، یہ سب فضول ہے، ان قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی قسم کھا لیا وہ قسم تو نہیں ہوتا، لیکن جن کی قسم کھا لیا ان کی زندگی کی برکت کو یہ ختم کرنے والا ہوگا۔ اس لیے قسم صرف اللہ کی ذات ہے یا اللہ کا قرآن ہے، اس کے علاوہ باقی کسی چیز کی بھی قسم نہیں ہے۔ خیر، ہم جب آپس میں قسم کھاتے ہیں مخاطب کو یقین اطمینان دلانے کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، اللہ یہاں قسم کھا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے کہ اس چیز کی اللہ کے بارگاہ میں کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ جیسے فرمائے والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے مجھے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے مجھے طور سینا کی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے میرے حبیب جس شہر میں تو بستا ہے مجھے اس شہر کی بھی قسم۔ تو شہر مکہ کی عظمت بتلایا جا رہا ہے، اس طور سینا کی عظمت بتلایا جا رہا ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیے اور تورات عطا فرمایا۔ یا پلوں میں تین اور زیتون کی، اللہ کے نزدیک یہ دونوں پل نہایت اہمیت کے حامل ہیں، بڑے بابرکت ہیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے لعمرک
اے میرے حبیب تیری زندگی کی قسم. اللہ نے قرآن میں کسی انسان کی قسم نہیں کھایا، اگر کھایا تو اپنے حبیب کی زندگی کا قسم کھایا. بتلایا یہ جا رہا ہے اے لوگو میرے جس حبیب کے مقام عظمت سے تم نہ واقف ہو، تم کیا جانو اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور عظمت کیا ہے. تو اس طرح اللہ یہاں عصر کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت ہمیں بتلا رہا ہے، وقت کی قدر و قیمت سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں تمہیں جو میں نے وقت دیا ہے، تمہیں جو میں نے زندگی دی ہے، تمہارے پاس جو اللہ کی عطا کردہ وقت ہے، مجھے اس وقت کی قسم کہ یہ وقت جو تمہارے پاس ہے بہت قیمتی، بہت قیمتی. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، خدا کی قسم ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اگر قیمتی نہ ہو میں آپ سے کہتا ہوں چلے چندہ کر کے کروڑوں جمع کر لیں گے، اربوں جمع کر لیں گے، کل کا وقت لانے کے لیے آ جائے گا؟ گزر گیا. جو عمل کیے ہیں اس پر وہ دن گواہ ہو گیا، اچھے عمل کیے اچھے عمل پر وہ دن گواہ ہو گیا، برے عمل کیے خدا نہ کرے برے عمل پر وہ دن گواہ ہو. زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے اعمال پہ گواہ بنتا جا رہا ہے. قیامت کے دن یہی وقت یہی زندگی ہمارے اعمال کے حوالے سے بارگاہ خداوندی میں گواہ بنے گا. اس نے فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے اس زندگی کی جو انسانوں کو میں نے دی ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ نقصان میں ہے. اللہ نقصان میں ہے. کیسے نقصان میں؟ فرمایا وقت اس سے برباد ہو رہا ہے اور اس سے احساس نہیں ہو رہا. زندگی کے قیمتی لمحات اس سے جا رہے ہیں، اس کو احساس نہیں ہو رہا. زندگی کی قدر و قیمت کم ہو رہی ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے. وہ کسی نے کہا اے غافل تجھے گھڑیال نے دی یہ منادی، غافل تجھے گھڑیال نے دی یہ منادی، لو تیری زندگی کی ایک گھڑی میں نے اور گھٹا دی. یعنی وہ بعض گھڑی آتے ہیں ٹنگ ٹنگ، ایک پر ایک ٹنگ، 2 بجے پر دوسرا. یہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے تمہاری زندگی کی 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، 4 گزر گئے، کچھ کیا یا نہیں کیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، لو میں نے زندگی کی ایک گھڑی اور گھٹا. اچھا ہم لوگ ایک کام اور بھی کرتے ہیں، وہ کیا؟ جی آج میری سالگرہ ہے، جی آج فلاں بیٹی کی سالگرہ ہے، بیٹی کی سالگرہ ہے. سالگرہ کیا مطلب؟ سال گر گیا، اس کے 1 سال گر گیا، 2 سال گر گئے، 3 سال گر گئے، 20 سال گر گئے، 40 سال گر گئے. سال گرا، سال گر گیا. یہ خوشی کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے کہ اتنے سال ہمارے گر گئے، ہم نے کچھ بھی نہیں. یہ تو غفلت سے بیدار ہونے کے لیے سال گرا ہے. ہم جو اس پر خوب شادیانے بجاتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں کہ بھئی اچھا تیری بیٹے کی 20 سال گر گئے، مبارک ہو جی. بیٹے نے کوئی عمل کیا یا نہیں کیا؟ عمل کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو یہ سالگرہ بھی ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی کی اتنے سال گر گئے ہیں، کچھ کیا ہے نہیں، تو آنے والے سالوں کی لمحوں کی کچھ قدر کریں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں انسان نقصان ہے. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر راضی والے فرماتے ہیں میں نے زندگی کی قدر و قیمت ایک برف بیچنے والے دکاندار سے جانا. عصر کا وقت تھا، نماز سے فارغ ہو کر میں بازار کی طرف آیا، اپنی جان پہچان والے ایک شخص کے ساتھ بیٹھ گیا. وہ برف بیچ رہا تھا اور دن کی گھڑی رخصت ہونے کو تھی، اور یہ پکار کر کے رہا تھا لوگوں جس کا مال ضائع ہو رہا ہے آؤ اس سے برف خریدو. میں نے اپنا مال برف کی بدلے میں لگا دیا تھا، اس کے بدلے میں برف لیا تھا، اب برف کی شکل میں میرا مال برباد ہو رہا ہے، آؤ یہ برف خریدو
تمہارا پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، رگیں تمہاری پیاسی رگیں بجھ جائیں گے، مجھے میرا مال واپس آ جائے گا۔ کہتے مجھے اس وقت پتہ چلا کہ واقعی یہ زندگی بھی برف کی مانند ہے، اگر فائدہ اٹھایا تو ٹھیک، نہیں تو پگھل رہا ہے مثل برف کے، آپ رکھ بھی نہیں سکتے، کہاں رکھو گے؟ چلو آج اس میں نے ذکر نہیں کیا، عصر سے مغرب کا وقت میں رکھ دیتا ہوں کہیں، کل پھر اس کو استعمال میں لے آؤں گا، یہ بھی تو نہیں ہو سکتے نا، برف کی طرح پگھل رہا ہے، استعمال میں لایا تو بہت اچھا، نہیں تو پگھل گیا، زندگی کے لمحات ضائع ہو گئے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ فرماتے ہیں انسان نقصان میں ہے، اس کو قدر وقت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں۔ ہاں جس میں 4 صفات، وہ وقت کی ضیاع سے بچا ہے، جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کو اختیار کیا، اعمال صالحہ، اور پھر وہ تواسی بالحق، ان اعمال صالحہ کی تلقین دوسروں کو کی، جس کو کہتے ہیں، دوسرا معنی ہے اس کا امر بالمعروف، یا اس پر جو دکھ اور تکلیف پہنچا اس کو برداشت کیا۔ تبلیغی جماعت میں جاب جائے نا، کشمیر کسی کے دروازے ایک دفعہ کٹائی کوئی نکلے گا ایسے ڈانٹ، جی کیا بات ہے، ابھی تو مسجد سے آئے ہیں، بھئی جماعت آئی ہے، گشت ہو رہا ہے، ایک بھائی بات کر رہا ہے، آپ بھی تشریف لائے، اس بھائی کی بات سنیں، یار آپ لوگ تو فضول لوگ ہو، پھر رہے ہو، ہم کام والے ہیں، ہمارے پاس اتنی گنجائش کہاں کہ ہم جا کر تمہاری فضول باتیں سنیں۔ یہی تو کام والے لوگ ہیں جو دوسروں کو آگاہ کر رہے، آؤ اس زندگی کو مقصد والی زندگی پر لگائے۔ وہ تو گھر پر جا کر دستک دیتے، آئیے اصل زندگی کی طرف، ابس وقت گزر رہا ہے، آئے اصل زندگی۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک تبلیغی بھائی پنجاب کی ایک علاقے کا واقعہ ہے، وہاں دروازہ کٹایا تو وہ ایک بندہ نکل آیا، اس نے کہا کہ جماعت والے سیدھے سادھے ہوتے ہیں لیکن بڑے کام کی بات کر جاتے ہیں۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب بظاہر عالم نہیں تھے، علم حاصل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو خصوصی علم سے نوازا، سیدھے سادھے بات کرتے تھے لیکن دل میں اتر جاتے۔ تو بعض اوقات سیدھے سادھے، ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، بھائی حفیظ الرحمان بھی ساتھ تھا، ہم ایک دن پہلے ریون اجتماع کے لیے جا رہے تھے، اتفاق کی بات ہے خانیوال یا ساہیوال اسٹیشن پر جو ہے ایک جماعت جو ہے وہ گاڑی میں آ گئی، وہ ہم اتفاق سے سلیپر کے ڈبے میں تھے، وہ جماعت بھی سلیپر کے ڈبے میں آ گئی۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک بند سفر کر رہا تھا، پورے راستے میں وہ ہم سے بحث کر رہا تھا، ابھی بھی اس بدبخت کے عالم و چوک پر ایک کارخانہ موجود ہے، وہ مرزائی تھا۔ ہمیں رائمنڈ کے قریب جا کر پتہ چلا کہ یہ بدبخت مرزائی ہے، پورے کوئٹہ سے پتہ نہیں چلا کہ یہ مرزائی ہے، بحث کرتا تھا، الٹی سیدھی بحث کرتا تھا۔ ہم نے کہا اس بندے کو کیا ہے کہ یہ بحث کوئی سیدھی بات تو کرتا نہیں۔ اتفاق کی بات ہے ساہیوال یا خانیوال اسٹیشن کی جماعت غالباً کوئی گلگت کے تھے یا چترال کی، سیدھی ساتھ جماعت تھی، اور انہوں نے کبھی زندگی میں ٹرین دیکھی نہیں تھی، نہ گلگت میں ٹرین ہے، نہ بلتستان میں، نہ چترال میں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ رائمنڈ آئے چلہ لگانے کے لیے، اور پہلی مرتبہ ٹرین دیکھی تھی، اس لیے ٹرین میں چلتے ہوئے یوں دیکھتے تھے کہ اللہ یہ کیسا گاڑی ہے۔ خیر اتفاق سے جس ڈبے میں ہم تھے اسی ڈبے میں وہ آ گئے، 1:30 بجے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم وضو کرتے۔ میں نے کہا ہو گئی وضو کرو۔ اب اس شخص نے جب دیکھا، میں نے تو ان کو اجازت دی، اب اس شخص نے جو دیکھا کہ اس کو تبلیغی سے بھی نفرت، یہ تو بعد میں پتہ چلا مرزائی بدبخت جو ہے ایسے گور کر ایک کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک بہت سادہ تھا، اس ڈبے کو بھی یوں دیکھ رہا تھا۔ اس کو کہا تم غلط ڈبے میں آئے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا تم غلط ڈبے میں آئے، تمہارے پاس 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے اور تم فرسٹ سلیپر میں آ گئے ہو۔ اس نے کہا، وہ سیدھا سادہ تھا، کہنے لگے کیوں یہ گاڑی رائمنڈ نہیں جائے گی؟ وہ ڈبے کے اس تقسیم کو کیا سمجھے، یہ ڈبہ کیا، یہ رائمنڈ نہیں جائے گی یہ گاڑی؟ اس نے کہا رائمنڈ تو جائے گی، ڈبہ غلط ہے۔ کہتے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ ٹی ٹی آئے گا تمہیں پکڑے گا۔ ٹی ٹی کون؟ اس نے کہا وہ ٹکٹ چیک کرنے والا ٹکٹ چیکر۔ کہا انسان ہے؟ کہا انسان ہے۔ اس نے تڑپ کر جو اس کو بال
میں نے اس کو آفرین کہا اس چیز سلمان کہا کہ انسان کی پکڑ کیا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. انسان کی پکڑ کیا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. تم مجھے انسان سے ڈراتے ہو. تڑپ کر جو اس چترالی نے بات کیا، گلگیتی سے اس نے بات کی. تو حقیقت بھی یہ ہے، آج ہم دنیا کے ہر چیز سے ڈرتے ہیں. جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرنا بھول چکے ہیں، اس کا ڈر نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، آؤ ان اعمال کی فکر کریں کہ کل اللہ کی گرفت سے بچ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. تمام